السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی، آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں محاورات، اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ یہ وہی محاورہ ہے جو آپ کو 2020 کے سال میں امتحان میں آ چکا ہے۔ اب ہمیں صرف وہی پڑھنا ہے جو امتحان کے اندر آنے والا ہے، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور تیاری بہت زیادہ کرنی ہے، اس لیے صرف وہی پڑھیں جو آپ کو امتحان میں آنے والا ہو اور آپ کو اس کی وجہ سے اچھے نمبرات ملنے والے ہوں۔ آئیے محاورات کو پڑھتے ہیں اور اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ بہت آسان ہے، بس ایک مرتبہ سمجھ لے، پھر آپ کا لکھنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، محاورات جملے میں استعمال کرنا۔ آسمان کے تارے توڑنا، کیا ہے؟ آسمان کے تارے توڑنا۔ اس کو جملے میں کیسے استعمال کرنا؟ تم کہو تو آسمان کے تارے توڑ لاؤں، تم کہو تو، آپ کہیں تو آسمان کے تارے توڑ لاؤں، جملے میں استعمال ہو گیا۔ اب دیکھیں، پانی میں آگ لگانا، یہ محاورہ ہے۔ کریم پانی میں آگ لگاتا ہے۔ کریم، آدمی کا نام کریم، پانی میں کیا کرتا ہے؟ آگ لگاتا ہے۔ آب ہونا، آب کے معنی آتے ہیں پانی، آب ہونا۔ کالج کے پرنسپل کے جواب طلب کرنے پر کریم آب ہو گیا، یعنی پانی ہو گیا۔ کالج کے پرنسپل کے جواب طلب کرنے پر کریم کیا ہو گیا؟ آب ہو گیا، پانی ہو گیا۔ آپے سے باہر ہونا، آپے سے باہر ہونا، کوئی آدمی ہوتا ہے جو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ میری بات سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا، ہے نا، اپنے حد سے کیا کیا؟ آگے نکل گیا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آگ کا مول ہونا، آگ کا مول ہونا۔ آج کل سبزیاں آگ کا مول ہو رہی ہے۔ جب سبزی کے دام بڑھ جاتے ہیں تو محاورہ دیا جاتا ہے، محاورہ کہا جاتا ہے آگ کا مول ہونا، یعنی آج کل سبزیاں آگ کا مول ہو رہی، یعنی بہت اس کا دام کیا ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے۔ آسمان میں پیوند لگانا، رحیم آسمان میں پیوند لگاتا ہے۔ رحیم آسمان میں کیا کرتا ہے؟ پیوند لگاتا ہے، پیوند جوڑتا ہے۔ اپنا الو سیدھا کرنا، اپنا الو سیدھا کرنا، تم ہر جگہ صرف اپنا الو سیدھا کرتے ہو۔ بعض آدمی ہوتے ہیں جو اپنی بات کو منانے کے لیے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اپنی بات کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا، اسی کو بولتے ہیں اپنا الو سیدھا کرنا۔ غلط بات بھی کر رہے ہیں تو دوسرے طریقے سے اپنے بات کو صحیح کرنے کی فکر کرنا۔ اینٹ سے اینٹ بجانا، چنگیز خان نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ چنگیز خان نے، یا آپ کسی کا نام لے سکتے ہیں، احمد خان نے، سعد خان نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آفتاب کو چراغ دکھانا، آفتاب کو چراغ دکھانا۔ آفتاب کے مقابلے میں کسی اور کا نام لینا آفتاب کو چراغ دکھانا ہے۔ آفتاب کے مقابلے میں کسی اور کا نام لینا آفتاب کو کیا کرنا ہے؟ چراغ دکھانا ہے۔ آنکھ ملانا، وہ مجھ سے آنکھ ملاتے شرماتا ہے۔ بعض آدمی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے آنکھ ملانے میں شرماتے ہیں، وہی بولے آنکھ ملانا، وہ مجھ سے آنکھ ملانے میں شرماتے ہیں۔ آنکھ دکھانا، احمد محمود کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ بعض موقع پر جب آدمی غصہ ہوتا ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کو کیا کرتا؟ آنکھ نکال کے دکھاتا ہے۔ آنکھ پر ٹھیکری رکھ لینا، وہ آنکھ پر ٹھیکری رکھ کر باتیں کرتا ہے، وہ آنکھ پر ٹھیکری رکھ کے کیا کرتا ہے؟ باتیں کرتا ہے۔ انگلی اٹھانا، کوئی شخص میری طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ بعض آدمی جو اچھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، میرے خلاف کوئی برائیاں بیان کر رہا ہے تو وہ شخص میری طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا، ہے نا، کیا کر سکتا ہے؟ میرے خلاف انگلی
نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ میں ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں اور وہ میرے خلاف کیا کر غلط باتیں لوگوں کے درمیان کہہ رہا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک طرف غلط کام کر رہا ہے اور لوگ اس کو طعنہ دے رہے ہیں، انگلی اٹھا کے بول رہے ہیں، لیکن پھر وہی کام وہ اگلا شخص کر دیتا ہے جو کہتا ہے دوسرے کے خلاف انگلی اٹھا رہا ہے، تو اب وہ کہتا ہے کہ اب یہ بھی میرے خلاف انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ ہمارا اور ان کا جو افعال ہے، کام ہے، وہ ایک جیسے ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آنکھ بدلنا، میری طرف سے وہ آنکھیں بدلے ہوئے ہیں، میری طرف سے وہ آنکھیں بدلے ہوئے ہیں۔ بات کو پی جانا، وہ میری باتوں کو پی جاتا ہے، وہ میری باتوں کو پی جاتا ہے۔ آنکھ کا تارا ہونا، یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے۔ جملہ میں کس طریقے سے استعمال کرنا؟ ہر شخص کو اپنا لڑکا آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، خواہ وہ انسان غریب ہو یا مالدار، ہر شخص کو اپنا بال بچہ، چاہے وہ جیسا ہو، لنگڑا ہو، کترا ہو، جیسا ہو، اپنا بچہ کیا ہوتا ہے؟ پیارا ہوتا ہے، آنکھوں کا تارا اور دل کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ پانی پھرنا، اس کی ساری محنتوں پر پانی پھر گیا، اس کی ساری محنتوں پر پانی پھر گیا، کوئی کام کرا وہ کام خراب ہو گیا تو کیا؟ اس کی ساری محنتوں پر پانی پھر گیا۔ چھاتی پر پتھر دھرنا، اس نے چھاتی پر پتھر رکھ ماں کا غم برداشت کیا ہے، یعنی اپنے سینے پر پتھر رکھ کے ماں کا غم جو ہے اس کو برداشت کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آسمان پر بیڑا اٹھانا، احمد نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، احمد نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ آسمان میں تھیلی لگانا، آسمان میں تھیلی لگانا، یہ کام بہت دشوار ہے، اس کام کو کرنا آسمان میں تھیلی لگانا، اس کام کو کرنا آسمان میں تھیلی لگانا ہے۔ آنکھ بچھانا، وہ میری راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھا ہے، وہ میری راہ میں، میرے راستے میں آنکھیں بچھائے بیٹھا ہے۔ بغلے جھانکنا، میرے جواب طلب کرنے پر وہ بغلے جھانکنے لگا، میرے جواب طلب کرنے پر وہ بغلے جھانکنے لگا۔ پیٹ پانی کرنا، اس نے روپے کے لیے پیٹ پانی کر دیا، پیٹ پانی کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیں، انگلیوں پر نچانا، انگلیوں پر نچانا، آپ جیسے کتنے آدمیوں کو میں انگلیوں پر نچاتا ہوں۔ انسان کہتا ہے جب غصے میں ہوتا ہے کہ ارے تمہاری کیا حیثیت ہے، میں تمہارے جیسے بہت سارے آدمی کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہوں۔ اب دیکھیں، دم بھرنا، کیا ہے؟ دم بھرنا، وہ میری محبت کا دم بھرتا ہے، دم بھرتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ خیالی پلاؤ پکانا، ابھی کامیابی کی امید کا پتہ نہیں، صرف خیالی پلاؤ پکایا جا رہا ہے۔ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو کچھ امید لے کر کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے اگر یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، میرے تنخواہ یہ ہوں گے اور میں عالی شان گھر بناؤں گا، یہ سب انسان خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے کہ نہیں؟ جان کے لالے پڑنا، جان کے لالے پڑنا، فساد کے موقع پر کتنے کے جان کے لالے پڑتے ہیں۔ جب انسان کوئی فساد برپا کرتا ہے، فساد کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو جب حکومت کی جانب سے جب چند لوگ آتے ہیں پکڑنے کے خاطر، تو بعد انسان اپنی جان کو بچانے کی فکر کرتا ہے۔ تارے گننا، میں گزشتہ رات تارے گنتے رہا، میں گزشتہ رات تارے گنتا رہا۔ پیٹ میں چوہے کودنا، پیٹ میں چوہے کودنا، یہ بہت مشہور محاورہ ہے، پیٹ میں چوہے کودنا۔ اس وقت جو مناسب سمجھیں گے کریں گے، آپ کے پیٹ میں چوہے کیوں کود رہے ہیں؟ اس وقت جو مناسب سمجھیں گے کریں گے، آپ کے پیٹ میں چوہے کیوں کود رہا ہے؟ اس کے بعد دیکھیں، دل بھرنا، اس کے حالات کو سن کر میرا دل بھر آیا، اس کی حالات کو سن کر میرا دل بھر آیا۔ ٹھنڈی سانس بھرنا، فکر و تردد سے وہ ٹھنڈی سانسیں بھر رہا ہے، فکر و تردد سے وہ ٹھنڈی سانسیں بھر رہا ہے۔ طوطی بولنا، آج کل ان کا طوطی بولتا ہے، جب کسی انسان کا وقت آتا ہے تو کہتا ارے آج کل تو اس کا طوطی بول رہا ہے، یعنی اس کے بات کو ہی لوگ ویلیو دیتے ہیں۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا، یہ بھی بہت مشہور محاورہ ہے۔ تم نے ایسا ہی کام کیا ہے کہ جاؤ
چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ جب کوئی انسان کوئی غلط کوئی گھنونا کام کرتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں ارے تم تو ایسا کام ہی کیا کہ جاؤ تم چلی بھر پانی میں ڈوب کر مر جاؤ۔ دن کو تارے نظر آنا، یہ کام کرو گے تو دن کو تارے نظر آئیں گے، یہ کام کرو گے تو دن کو تارے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے گرم ہونا، میری بات سن کر وہ گرم ہو گیا، میری بات سن کر وہ گرم ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں، جلے وہ نمک چھڑکنا، جلے وہ نمک چھڑکنا، وہ یوں ہی غصہ میں اس کے جلے پر کیوں نمک چھڑکتا ہے، وہ یوں ہی غصہ میں اس کے جلے پر کیوں نمک چھڑکتا ہے۔ مٹھی گرم ہونا، مٹھی گرم ہونا، اس نے کلرک کی مٹھی گرم کر دی، اس نے کلرک کی مٹھی کیا کر دی، گرم کر دی پیسے دے کر۔ گھی کے چراغ جلانا، میرے والدین نے امتحان کی کامیابی پر گھی کے چراغ جلائے، میرے والدین نے یعنی میرے ماں باپ نے امتحان کی کامیابی پر اچھے نمبر لانے پر گھی کے چراغ جلائے، یعنی دیا جلائے، روشنی جلائے۔ مکھیاں مارنا، آج کل وہ مکھیاں مار رہا ہے، آج کل وہ کیا کر رہا ہے، مکھیاں مار رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، سر پٹکنا، وہ ہزار سر پٹکتا رہا لیکن اس نے اس کا کام نہ کیا، لیکن اس نے اس کا کام نہ کیا۔ کوئی آدمی بار بار اصرار کر رہا ہے لیکن اگلا آدمی کہہ رہا نہیں میں تمہارا کام نہیں کر سکتا، وہی وہ ہزار سر پٹکتا رہا لیکن اس نے اس کا کام نہ کیا، نہیں کیا۔ منہ آنا، تم کبھی اس کے منہ مت آؤ، تم کبھی اس کے کسی کے منہ مت آؤ۔ عید کا چاند ہونا، آج کل تم دکھائی نہیں دیتے، عید کا چاند ہو رہے ہو، عید کا چاند ہو رہے ہو، یعنی کبھی کبھی آدمی جو نکلتا ہے اسے کہتے ہیں مثال کے طور پہ، محاورے کے طور پہ کہ آج کل تم دکھائی نہیں دیتے، عید کا چاند ہو رہے ہو، یعنی جس طریقے سے عید کا چاند سال میں ایک بار نظر آتا ہے اس سے اس کی مثال دی گئی۔ سر چڑھانا، تم نے اس کو بہت سر چڑھا لیا ہے۔ بعض آدمی ہوتا ہے کہ اس کو اپنے سر چڑھا لیتا ہے اور اس کے خلاف وہ کام کرنے لگتا ہے، یعنی جس کو وہ سر چڑھایا بعد میں وہ اس کو کیا کرتا ہے، اسی کے خلاف کام کرنے لگتا ہے۔ اس لیے آدمی جب کسی آدمی کو رکھے تو اس کو حد کے اندر رکھے اور اس کی عزت کرے، یہ الگ چیز ہے، لیکن اس کو اپنے سر پر نہ بٹھائے۔ زمین و آسمان کا فرق ہونا، زمین و آسمان کا فرق ہونا، ان دونوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ان دونوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق۔ جب دو آدمی کے درمیان جب دوستی ہوتی ہے اور دونوں کے مزاج جب الگ الگ ہوتے تو آدمی مثال ارے یہ دونوں کیا ملیں گے، ان دونوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ان کا مزاج الگ ان کا مزاج الگ۔ اس کے بعد دیکھیں، میدان مارنا، احمد نے میدان مار لیا، احمد نے میدان مار لیا۔ سبز باغ دکھانا، تم نے کیا، اس نے بڑے بڑے کو سبز باغ دکھایا، تم نے کیا، اس نے بڑے بڑوں کو سبز باغ دکھایا ہے۔ سر کھانا، سر مت کھاؤ خاموش بیٹھو، سر مت کھاؤ، آدمی جب اس وقت کہتا ہے جب اس کے بال بچے بار بار کسی کام کے لیے اصرار کرتے ہیں تو وہی کہتے ہیں غصہ میں۔ محاورے کے طور پہ سر کھانا یعنی سر مت کھاؤ خاموش بیٹھو چپ چاپ رہو۔ سر اٹھانا، ان لڑکوں نے سارے گھر کو سر پر اٹھا لیا، سر اٹھانا، ان لڑکوں نے سارے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ کوئی آدمی جب محنتی ہوتا ہے اور پیسے کو صحیح جگہ استعمال کرتا ہے تو انسان کا تعریف فلاں کا جو لڑکا ہے بہت اچھا ہے، اس نے اپنے سارے گھر کو سر پر اٹھا لیا، یعنی ذمہ داری اپنے سر لے لی اپنے گھر کی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے زخم پر نمک چھڑکنا، زخم پر نمک چھڑکنا، تمہیں ان کے زخم پر نمک چھڑکنے سے کیا حاصل۔ کوئی آدمی ہے وہ خود پریشانی کے اندر مبتلا یہ گیا اور اس کو ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے اور اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا، وہی بولے تمہیں ان کے زخم پر نمک چھڑکنے سے کیا حاصل، کیا فائدہ۔ سر پر بیٹھنا، اس نے اپنے استاد کو سر پر بیٹھایا، اس نے اپنے استاد کو سر پر بیٹھایا۔ منہ بنانا، مجھے دیکھ کر منہ بنا لیتا، مجھے دیکھ کر وہ منہ بنا لیتا ہے۔ لوہے کے چنے چبانا، لوہے کے چنے چبانا، ہمالہ پر چڑھائی لوہے کے چنے چبانا ہے، ہمالہ پر چڑھائی لوہے کے چنے چبانا ہے۔
گریبان میں منہ چھپانا، گریبان میں منہ چھپانا، آج کل وہ گریبان میں منہ چھپائے پھرتا ہے۔ گریبان یعنی اپنے آدمی اپنے عیب کو اور اپنے اچھائی یا برائی کو کیسے دیکھتا ہے؟ بٹن کھول کے، یعنی کہا گیا کہ بھائی اپنے گریبان میں دیکھو، اپنے آپ میں دیکھو، اپنے جسم پر خیال کرو اور اپنے بارے میں سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ سینے پر سانپ لوٹنا، میری ترقی دیکھ کر اس کی سینے پر سانپ لوٹ رہا ہے۔ بعض آدمی ہوتے ہیں جلنے والے، ہے کہ نہیں؟ تو وہ جب کوئی آدمی ترقی کرتا دیکھتا ہے کہ ارے وہ آدمی بہت آگے بڑھ رہا، تو اب اس کو جلن ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، اس کے پیسے کو دیکھ کر، اس کے چلنے اٹھنے کو دیکھ کر، ہے نا، اس کے ساتھ لوگ بیٹھنے کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ اس کو جلن ہوتا ہے۔ وہی ہے، میرے ترقی دیکھ کر اس کے سینے پر سانپ لوٹ رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، سر کے بل چلنا، وہ سر کے بل چل کر درگاہ پر پہنچا۔ بعض آدمی ہوتے ہیں جو مان لیتے کہ مجھے سر کے بل جو ہے نا چل کر درگاہ پر جانا۔ بعض آدمی یہ بھی مان لیتے ہیں کہ مجھے سر کے بل چل کے مندر تک جانا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اپنا اپنا طریقہ ہے۔ ناک کٹنا، تم ایسا کرو گے تو سارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ بعض آدمی ایسا ہوتا ہے جو عزت دار ہوتے ہیں، اور جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس کے خاندان والے نہیں چاہتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا خاندان کا جو عزت ہے وہ گھٹ جاتا ہے، اس کی عزت گھٹ جاتی ہے۔ آگے دیکھیں، منہ لگانا، میں لڑکوں کو منہ نہیں لگاتا، میں لڑکوں کو منہ نہیں لگاتا۔ سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلنا، سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلنا، اس پر سختی کرنی پڑے گی، کیونکہ سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے گا۔ جب کوئی آدمی شریف ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ اٹھاتا، تو وہی کہتا ہے کہ اب جو ہے نا یہ ہماری بات نہیں سننا، اس لیے اب اس پر سختی برتنی پڑے گی، یعنی سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، یعنی ٹیڑھی انگلی سے اس سے کیا کرنا؟ اس کو وصول کرنا ہے، یعنی سختی کے ساتھ۔ سر پر کفن باندھنا، فوجی سر پر کفن باندھے تیار کھڑے ہیں۔ سرحد پر جو فوجی ہوتے ہیں، ملک کے بارڈر پر جو فوجی ہوتے ہیں، وہ اپنے جان کو ہاتھ میں لے کر، ہاتھ کی ہتھیلی میں لے کر کھڑے ہوتے ہیں، ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہی فوجی سر پر کفن باندھے تیار کھڑے ہیں۔ ناک میں دم کرنا، ایک ہی بات کو کہہ کر اس نے ناک میں دم کر دیا ہے۔ ایک بات کو بار بار جب آدمی کہتا ہے تو آدمی غصے میں کہتا ہے اس نے تو ناک کو دم کر دیا ہے نا، یعنی اس نے ناک میں دم کر دیا، یعنی ایک ہی بات کو بار بار کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، منہ پھلانا، منہ پھلانا، وہ آج کل مجھ سے منہ پھلائے ہوئے ہیں، وہ آج کل مجھ سے منہ پھلائے ہوئے ہیں۔ بعض آدمی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے منہ پھلا لیتے ہیں۔ کانوں میں انگلی دینا، جو چاہو بولو، میں کانوں میں انگلی دیے ہوئے ہوں۔ منہ موڑنا، اس نے خاندان والوں سے منہ موڑ لیا۔ بعض آدمی کیا ہوتا ہے، کسی بات کو لے کر اپنے خاندان والوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، ناک کا بال ہونا، وہ اپنے باپ کی ناک کا بال ہو رہا ہے۔ پانچوں انگلی گھی میں ہونا، ان کے پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں، ان کے پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کان میں روئی دینا، وہ قرض ادا کرنے کا نام نہیں لیتا، کان میں روئی دے کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک آدمی آیا، وقت پر پیسہ لے لیا، کہ ارے فلاں صاحب آپ تو پیسے والے ہیں، مجھے ضرورت ہے، آپ مجھے پیسے دے دیں۔ وہ انسان دے دیتا، کہا کب تک دو گے؟ تک 1 مہینے میں دے دیں گے۔ مہینہ گزر رہا، 2 مہینہ گزر رہا، 6 مہینہ گزر رہا، دینے کا نام ہی نہیں لیتا۔ وہ قرض ادا کرنے کا نام نہیں لیتا، کان میں روئی دے کر بیٹھا ہوا، اپنی مجبوریاں سناتا رہتا ہے۔ منہ میں پانی بھر آنا، انگور دیکھتے اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ کوئی آدمی جب اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں کیا آتا ہے؟ پانی بھر آتا ہے۔ خواہش ہوتی میں بھی اسے کھاؤں، سر ہتھیلی پر لیے پھرنا، میں ہمیشہ سر ہتھیلی پر لیے پھرتا ہوں۔ ناک چڑھانا، وہ مجھے دیکھتے ہی ناک چڑھا لیتا ہے، وہ مجھے دیکھتے ہی ناک چڑھا لیتا ہے۔ منہ دیکھتے رہ جانا، میری چاند میری سائیکل لے گیا اور میں منہ دیکھتا رہ گیا۔ منہ دیکھتے رہ جانا کہ چاند میری سائیکل لے گیا اور میں منہ دیکھتا رہ گیا۔ آنکھ چرانا، وہ مجھے دیکھ کر آنکھ چراتا ہے، نظر گھماتا ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے منہ کی کھانا، انہوں نے
انہوں نے بھری محفل میں منہ کی کھائی، ہے نا، انہوں نے بھری محفل میں منہ کی کھائی، کان کھڑے ہونا، شیر کو دیکھ کر اس کے کان کھڑے ہو گئے، شیر کو دیکھ کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ہاتھ صاف کرنا، ہاتھ صاف کرنا۔ اس نے باپ کی دوست پر خوب ہاتھ صاف کیا، اس نے باپ کی دوست پر خوب ہاتھ صاف کیا، آنکھ بھر آنا، اس کی داستان سن کر میری آنکھ بھر آئی، اس کی داستان سن کر میری آنکھ بھر آئی۔ دانت کھٹے کرنا، حیدر علی نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے، حیدر علی نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ وقت پڑنا، جب جب اس کو وقت پڑا میں نے اس کی مدد کی۔ بعض آدمی ہوتے ہیں جو مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جب آدمی اس کے پاس آتا ہے تو اس کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ وہی بول رہے ہیں، جب جب اس کو دقت پڑا تو میں نے وقت پڑا، دقت پڑا ہوگا نا، دقت پڑنا، جب جب اس کو وقت پڑا، دقت پڑا بھی بول سکتے ہیں، جب جب اس کو دقت پڑا تو میں نے اس کی مدد کی، یا وقت بھی بول سکتے ہیں، جب جب اس کو وقت پڑا تو میں نے اس کی مدد کی، یعنی جب پریشانی ہوئی اس کے پاس آیا تو اس نے اس کی کیا کی؟ مدد کی۔ اس کے بعد دیکھیں، کان بھرنا، میرے خلاف اس کے کان بھر گئے ہیں، میرے خلاف اس کے کان بھرے گئے ہیں، میرے خلاف اس کے کان بھرے گئے ہیں۔ گردن پر سوار ہونا، وہ میری گردن پر سوار ہو گیا، وہ میری گردن پر سوار ہو گیا۔ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا، تم ایسا ہوا کے گھوڑے پر سوار آتے ہو کہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، تم ایسا ہوا کے گھوڑے پر سوار آتے ہو کہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، یعنی کم وقت کے لیے آنا۔ ہونٹ چبانا، شکار ہاتھ سے نکل گیا، وہ ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ ہاتھا پائی ہونا، آخر اس نے ہاتھا پائی، آخر اس سے ہاتھا پائی ہو گئی، آخر اس سے ہاتھا پائی یعنی جھگڑا وگڑا ہو گیا، ہاتھ چل گیا اس میں۔ آگے دیکھیں، آنکھوں میں چربی چھانا، روزانہ 150 لے رہے ہو، تمہاری آنکھوں میں چربی چھائی ہوئی ہے، روزانہ 150 لے رہے ہو، تمہاری آنکھوں میں چربی چھائی ہوئی ہے۔ ہو کا عالم ہونا، یہاں ہر طرف ہو کا عالم ہے، کیا ہے؟ ہو کا عالم ہے۔ ناک بھو چڑھانا، احمد کو دیکھتے ہی محمود نے ناک بھو چڑھائی۔ کان پکڑنا، اپنے کان پکڑو کہ آئندہ کبھی یہ کام نہ کرو گے۔ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، یا کوئی استاد جب اپنے بچے کو، اپنے شاگرد یا شاگردہ کو پڑھاتے ہیں تو نہیں یاد رکھنے پر، نہیں یاد کرنے پر اس کو کان پر پکڑواتے کہ یہ عہد کرو، یہ وعدہ کرو کہ آئندہ پھر کبھی بغیر یاد کے نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ہتھیلی پر سرسوں جمانا، تم نے خوب ہتھیلی پر سرسوں جمائی۔ ہاتھ اٹھا کر دینا، تم جو بھی ہاتھ اٹھا کر دے دو مجھے قبول ہے، تم جو بھی ہاتھ اٹھا کر دے دو مجھے قبول ہے۔ ہاتھ لگنا، تمہیں اچھا آدمی ہاتھ لگا، تمہیں اچھا آدمی ہاتھ لگا۔ ہاتھ مارنا، جب سے وہ اس محکمہ میں آیا ہے خوب ہاتھ مارتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جب سے وہ اس محکمہ میں آیا خوب ہاتھ مارتا ہے، یعنی خوب پیسہ لے رہا ہے ادھر ادھر سے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کیا ہے؟ اس کے بعد ہاتھ پاؤں مارنا، ملازمت کے لیے اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارا، سب بیکار رہا۔ کوششیں انسان کرتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، کامیابی مل جائے، لیکن جو مقدر میں ہوتا ہے وہ کبھی مٹ نہیں سکتا، جو مقدر میں ہوتا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ اس کے مقدر میں اگر اس وقت ملازمت نہیں ہوگی، چاہے انسان جتنی کوشش کر لے نہیں مل سکتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے محاورات کو جملے میں استعمال کیا گیا، وہ بھی مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔ امتحان میں بہت کم وقت بچا ہے، یہ دونوں کلاس کے لیے، کلاس 10 اور کلاس 12 دونوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اسے پڑھیں اور آنے والے امتحان میں اسے ضرور لکھیں جب سامنے آئے۔